کلمہ تو پڑھا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین نہیں ہے. کلمہ تو پڑھا ہے، جنت جہنم کی واقعیت کو معیار عقل پہ پرکھتے، بہت ساری چیزیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی ان کا انکار، ارتداد، مرتد ہونا، اسلام کو چھوڑ کے کفر کی طرف جانا، یہ دوسرا بڑا عمل ہے جو انسان کے زندگی بھر کے سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. آپ کرتے رہیں جو کرنا ہے، سونے کے پہاڑ صدقہ کر لیں، دنیا ساری فتح کر لیں، ساری زمین کو مسجد میں تبدیل کر دیں، اگر تیرے لیے سب سے بڑی ترجیح اور تیرا معیار زندگی اسلام نہیں ہے تو تیرے کسی عمل کی کوئی حیثیت ہے؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. ایک رائی کے برابر عمل ہو اگر ہے عقیدے کی صالحیت کے ساتھ، اسلام کو دین مانتے ہوئے، نیت کے اخلاص کے ساتھ تو کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں تیرے لیے نجات کی ضمانت بن جائے گا. اور تو آسمان و زمین کی پہنائیوں کو بھر دینے کے برابر عمل کرتا ہے، لیکن اسلام پر اعتماد نہیں ہے، اپنے دین پر تیرا یقین کامل نہیں ہے، تو اسے اپنے مسائل کا حل نہیں سمجھتا. تو پھر دیکھنا چاہیے کہیں ان آیات کا مصداق تو نہیں بنتا. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو اسلام پہ ڈاماڈول ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، یقین اور اعتماد نہیں ہے اسلام پر، اللہ ذوالجلال والاکرام کے وعدوں پر کامل اعتماد نہیں، وہ کیل و کال کا شکار رہتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں بہانے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، بسا اوقات انسان کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ان خباثتوں کا شکار ہو جاتا ہے. نہیں جی، یہ مسئلہ چونکہ مجھے سمجھ نہیں آیا اس لیے میں نہیں مانتا. ہاں حدیث ہوگی بخاری میں، ہاں آیت ہوگی قرآن مجید میں، لیکن چونکہ تب حالات ایسے تھے، اب حالات ایسے ہیں، لہٰذا یہ اب یہاں نہیں چلے گا. ایک فیصلہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا، ایک حکم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا انکار نہیں، اس پر تشکیک انسان کو اسلام سے خارج کر کے کفر میں لے جاتی. میں غیروں کی بات نہیں کرتا، میرے مخاطبین بارڈر پار کے لوگ نہیں ہیں. ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیے، کتاب و سنت پر ہمارا عمل نہ ہونا یہ الگ ماست ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن پر عمل ہمارے بس کی بات نہیں ہے. غریب آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے. مریض آدمی جہاد نہیں کر سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے. فقیر آدمی حج نہیں کر سکتا، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے. لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں کہ حج ساقط ہو گیا، اس کا یہ معنی تو نہیں کہ عمل جہاد مشکوک ہو گیا، اس کا یہ معنی تو نہیں کہ عمل زکوٰۃ قابل اعتبار نہیں. یقین کامل، غیر متزلزل ایمان، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی شریعت کے کسی ایک فیصلے پر زندگی میں کبھی اگر تیری بے اعتباری کا اظہار ہو گیا دل سے یا زبان سے تو گیا. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. اسی تشکیک میں، اسی تذبذب میں، اسی بے یقینی میں تو مر گیا تو تو کافر مرے گا. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اس ارتداد نے، اس تشکیک نے، اسلام پہ بے یقینی نے تیرا بیڑا غرق کر دیا اور تجھے جہنم رسید کروا دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. بندہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا. راوی بیان کرتے ہیں سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ چکا،
سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے لیے کاتب مقرر کر دیا. کچھ عرصہ آپ کی خدمت میں رہا، پھر پلٹ گیا عیسائیت میں. بات سمجھیے ذرا، یہ جو صحبتیں ہوتی ہیں نا، بندے کو نیکی کی طرف لانے کا سبب ضرور ہے، لیکن 2-4 دن کی، 2-4 سال کی، 2-4 عشروں کی صحبت ساری زندگی کے لیے بے مہار ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے دیتی ہمیں. اتنا عرصہ نیکوں میں رہا ہوں، نیکوں میں نہیں، اب بیت اللہ میں بیٹھ کے طواف کرتے رہیں 10 سال، اور ہر سال رمضان کا اعتکاف کرتے رہیں، صبح شام وہاں بسر کریں، اور اس کے بعد اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیں اور اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں. قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، وہ بیت اللہ کے 10 سال تیرے لیے جنت کی ضمانت نہیں. آخری دم تک تجھے اپنے ایمان کا دفاع بھی کرنا ہے، اپنے اعمال کا تحفظ بھی کرنا ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف رکھتا ہے. آپ سے سورہ بقرہ و آل عمران پڑھی، یہ شاگرد ہے آپ کا، اور اس کی قابلیت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اسے کاتب مقرر کیا. بدقسمتی اس پہ سوار ہوئی، یہ واپس لوٹ گیا عیسائیت کی طرف، اور اس نے جا کے کہنا شروع کر دیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں لکھ کر دیتا تھا، تو وحی کی صورت میں اسے بیان کرتے تھے، نبوت وغیرہ کچھ نہیں، وحی کوئی نہیں آتی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساری انسانیت کے لیے اسے عبرت بنایا. صحیح البخاری میں مر گیا، قوم نے دفن کر دیا، زمین نے قبول نہیں کیا، دفن کر کے آئے تو اگل دیا. لوگوں نے کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اس نے چھوڑ دیا تھا تو یہ مسلمانوں کا کام ہوگا. پھر سے اسے اچھی طرح ذرا گہرا کر کے دفن کیا، لیکن ایسے بدبختوں کو تو زمین بھی گوارا، پھر سے اسے اگل پھینکا. تیسری بار گڑا اور گہرا کر کے اسے دبایا، پہرے کا انتظام کیا، اپنی طرف سے بندوبست پکا کیا، لیکن مٹی نے اس کا یہ ناپاک وجود برداشت. اللہ اکبر. ارتداد، اسلام کو چھوڑنا، بڑے نیک عمل کیے. اسلام کو چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ کلمے کا انکار نہیں کیا، لیکن نمازیں پہلے پڑھتا تھا، بہت پڑھی ہیں ماشاءاللہ. اچھا اب کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ پہلیاں جڑیاں پڑھیاں سی انہوں نے کی دیتا. ہاں کس کی بات ہے یہ؟ کافر کہتے ہیں؟ نہیں، نماز پڑھنے والا جو پڑھتا تھا نا پہلی صف میں. اچھا بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے، ہم کسی کے رویے کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیتے ہیں. ہاں میں جاتا تھا، اذان کہتا تھا، مسجد کی صفائی کرتا تھا، مجھے مسجد سے بڑا لگاؤ تھا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، اور دفع کرو جی دیکھیاں ساریاں نمازاں. یہ کیا ہے؟ ہاں کلمے کا انکار نہیں کیا، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ شریعت سے انحراف نہیں کیا، عقیدہ تبدیل نہیں کیا، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ مجھے کیا دیا نمازوں نے؟ کسی کی بدعملی کی وجہ سے تو جہنم کے راستے پہ چلا گیا. او بھائی دنیا میں بے شمار لوگ نیک ہیں، کسی کی نیکی تیرے لیے دلیل بنتی تو اسے بھی فائدہ ہوتا، تجھے بھی فائدہ ہوتا، لیکن تو کتنا بدقسمت ہے کہ تو نے دوسرے کے گناہ کو اپنے لیے دلیل بنا لیا.